اب ہم بات کرتے ہیں علم یعنی نالج کے بارے میں۔ میری اپنی مخصوص فیلڈ میں میرا موجودہ علم کس درجے کا ہے، میں باخبر رہنے کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں علم کی کن مختلف جہتوں پر غور کر رہا ہوں۔ این ملکہ کہتے ہیں میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں۔ یہ ایک اچھے لیڈر کی اہم نشانی ہے، وہ جاننا جو آپ نہیں جانتے، یہی سب کچھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں ایک CEO کی وہ بات کبھی نہیں بھول سکتا جو اس نے اپنی کمپنی کی ایک مرکزی تربیتی ابتدا پر پیسہ لگانے کے خطرے کے بارے میں کہی۔ کسی نے اس سے پوچھا کیا ہوگا اگر آپ ہر شخص کو تربیت دلائیں اور پھر وہ سب یہاں سے چلے جائیں؟ سیدھی سی بات ہے، آج کی عالمی معیشت میں علم کا بڑھنا ناگزیر ہے، جہاں دنیا کا معلومات کا ذخیرہ ہر 2-2.5 سالوں کے بعد دگنا ہو جاتا ہے۔ سیکھنے کے عمل کو تیز کرنے کا ایک ذریعہ افراد اور اداروں دونوں کے لیے سیکھنے اور پھر دوسروں کو سکھانے کی نیت ہے۔ جیسا کہ پیٹر ڈرکر نے مشاہدہ کیا، علم کا کام کرنے والے اور خدمت کا کام کرنے والے سکھاتے ہوئے زیادہ سیکھتے ہیں۔ جب لیڈرز اداروں کے اندر ایسے مواقع اور نظام کار بناتے ہیں جن میں لوگ اپنے علم کا تبادلہ کر سکیں اور ایک دوسرے کو سکھا سکیں، تو افرادی اور ادارتی دونوں سطحوں پر سیکھنے اور علم کے تبادلے میں ڈرامائی اضافہ ہوتا ہے۔ گرو بننا، سکھانا اور دوسرے تربیتی طریقے عمل ایسی تعلیم کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں، اور جو کچھ آپ نے زندگی میں سیکھا ہے دوسروں کو سکھانا بہت سے دوسرے افراد کے لیے زندگی کے متعلق نیا زاویہ نظر بن جاتا ہے جنہوں نے ایسے کسی عمل کی طاقت محسوس کی ہے۔ یہ نقطہ ایک کہانی کے ذریعے زیادہ واضح ہوتا ہے جو میری آن ڈی ہینکس نے لندن کی ایک توجہ سے محروم عورت کے بارے میں لکھی تھی۔ مطالعہ قدرت کے مشہور ماہر ڈاکٹر لوئس اگاسی کا ایک لیکچر سننے کے بعد اس عورت نے شکایت کی کہ اسے کبھی کچھ سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جواب میں انہوں نے یعنی ڈاکٹر لوئس اگاسی نے پوچھا وہ کیا کرتی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ اپنی بہن جو بورڈنگ ہاؤس میں کام کرتی ہے کی آلو چھیلنے اور پیاز کاٹنے میں مدد کرتی ہے۔ ان نے پوچھا مادام آپ ان دلچسپ مگر گھریلو فرائض ادائیگی کے دوران کہاں بیٹھتی ہیں؟ جی کچن کی سیڑھیوں کے سب سے نچلے پائیدان پر۔ آپ پاؤں کہاں رکھتی ہیں؟ شفاف فرش پر۔ شفاف فرش کیا ہوتا ہے؟ میں نہیں جانتی سر۔ انہوں نے پوچھا آپ کتنے عرصے سے وہاں بیٹھ رہی ہیں؟ اس نے جواب دیا 15 سال سے۔ مادام یہ میرا ذاتی کارڈ ہے، ڈاکٹر اگاسی نے کہا۔ برائے مہربانی کیا آپ مجھے شفاف فرش کی نوعیت کے بارے میں ایک خط لکھیں گی؟ عورت نے اسے سنجیدگی سے لیا۔ میں نے اسے یعنی فرش کو ڈکشنری میں تلاش کیا۔ اس نے انسائکلوپیڈیا میں ایک آرٹیکل پڑھا اور دریافت کیا کہ فرش چینی مٹی اور بجھے ہوئے ایلومینیم سلیکٹ کی شفاف اینٹوں سے بنے ہونے کی وجہ سے شفاف ہے۔ اب وہ ان باتوں کا مطلب نہیں جانتی تھی۔ وہ اسے سمجھنے کے لیے عجائب گھر گئی۔ اس نے ارضیات کو پڑھا۔ وہ اینٹیں بنانے والے بٹے پر گئی اور وہاں اینٹوں اور ٹائلوں کی ارضیات کو پڑھا۔ وہ اینٹیں بنانے والے بٹے پر گئی اور وہاں اینٹوں اور ٹائلوں کی 120 سے زائد اقسام کے بارے میں جانا۔ پھر اس نے شفاف اینٹوں اور ٹائلوں کے موضوع پر 36 صفحات کی یادداشت قلم بند کی اور اسے ڈاکٹر اگاسی کو بھیج دیا۔ انہوں نے جواباً خط لکھا اور اس سے اس آرٹیکل کو چھاپنے اور اسے $250 ادا کرنے کی اجازت طلب کی۔ پھر انہوں نے پوچھا ان اینٹوں کے نیچے کیا تھا؟ اس نے جواب دیا چونٹیاں۔ انہوں نے کہا مجھے چونٹیوں کے متعلق بتاؤ۔ پھر اس نے چونٹیوں پر گہری تحقیق کی اور اس کے بعد اس موضوع پر 360 صفحوں کا ایک مضمون لکھ کر ڈاکٹر اگاسی کو بھیج دیا۔
انہوں نے اسے ایک کتاب کے طور پر شائع کروایا، اور اس طرح آگے بڑھنے سے وہ ان مقامات تک رسائی کے قابل ہو گئی جنہیں وہ ہمیشہ سے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس تجربے پر تبصرہ کرتے ہوئے ہینکس پوچھتے ہیں، اب جب آپ یہ کہانی پڑھ چکے ہیں، کیا آپ کو واقعی ایسا نہیں لگتا کہ ہم سب چینی مٹی اور بجھے ہوئے ایلومینیم سیلیکیٹ کے شفاف ٹکڑوں پر اپنے پاؤں رکھے بیٹھے ہیں جن کے نیچے چونٹیاں رینگ رہی ہیں؟ لارڈ چیسٹرٹن اس کا جواب دیتے ہیں کہ چیزیں غیر دلچسپ نہیں ہیں، یہ لوگ ہیں جو ان میں دلچسپی نہیں لیتے۔